السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ یہ واقعہ ہے غزوہ بدر کا۔ یہ جنگ حق اور باطل کے درمیان تھی۔ یہ جنگ ایمان اور کفر کے درمیان تھی۔ یہ جنگ صرف تلوار کی نہیں تھی، یہ جنگ یقین کی تھی۔ یہ جنگ صبر کی تھی۔ یہ جنگ اللہ پر بھروسے کی تھی، اور اسی لیے یہ جنگ تاریخ میں امر ہو گئی۔ یہ واقعہ 17 رمضان کو ہوا۔ رمضان کا مبارک مہینہ تھا۔ ایک طرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام تھے، دوسری طرف قریش کا بڑا لشکر تھا۔ مسلمان صرف 313 تھے اور دشمن تقریباً 1000 تھے۔ مسلمانوں کے پاس کم ہتھیار تھے، کم گھوڑے تھے، کم ساز و سامان تھا، لیکن ایمان بہت زیادہ مضبوط تھا۔ صحابہ کرام کے دل اللہ پر بھروسے سے بھرے ہوئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات بھر دعا کی۔ آپ سجدے میں رو رو کر اللہ سے مدد مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھیجی، فرشتوں کو نازل فرمایا۔ قرآن میں اللہ نے فرشتوں کی مدد کا ذکر کیا۔ صحابہ کرام نے جنگ میں عجیب منظر دیکھا۔ کبھی دشمن خود گر جاتے تھے، کبھی ہوا کے رخ بدل جاتے تھے، کبھی فرشتوں کی مدد محسوس ہوتی تھی۔ یہ سب اللہ کی قدرت تھی، یہ اللہ کی مدد تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب حق کو فتح ملی اور باطل کو شکست ہوئی۔ مسلمان جیت گئے، دشمن ہار گئے۔ یہ جیت تلوار کی نہیں تھی، یہ جیت یقین کی تھی، یہ جیت دعا کی تھی، یہ جیت اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی تھی۔ اسی لیے اس جنگ کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ اسی لیے اسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے اور صحابہ کرام کو اصحاب بدر کہا جاتا ہے، جن کا مقام بہت بلند ہے۔ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی، بدر ایک پیغام ہے، بدر ایک سبق ہے، بدر ایک روشنی ہے جو آج بھی ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں پیغام بدر۔ پیغام بدر کیا ہے؟ یہ ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے، یہ ہر دل کو سمجھنا چاہیے۔ پیغام بدر یہی ہے، جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ جب بندہ سوچتا ہے تو اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو کامیابی دیتا ہے۔ یہ ہے پیغام بدر، یہ ہے ایمان کی طاقت، یہ ہے یقین کی قدرت۔ آج بھی زندگی ایک جنگ ہے۔ یہ جنگ نفس کے خلاف ہے، یہ جنگ گناہوں کے خلاف ہے، یہ جنگ شیطان کے خلاف ہے، اور اس جنگ میں جیتنے کا طریقہ بھی یہی ہے جو بدر میں تھا۔ اللہ پر بھروسہ، صبر اور دعا اور اپنے عمل کی اصلاح۔ آج انسان پریشان ہے، دل بے چین ہے، دماغ تھکا ہوا ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے۔ یہ سب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے ہیں۔ نماز کم ہو گئی ہے، قرآن چھوٹ گیا ہے، ذکر کم ہو گیا ہے، گناہ زیادہ ہو گئے ہیں۔ جب گناہ بڑھتے ہیں دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو سکون چلا جاتا ہے۔ پیسہ ہو کر بھی سکون نہیں ملتا، گھر ہو کر بھی سکون نہیں ملتا، سب کچھ ہو کر بھی سکون نہیں ملتا، کیونکہ سکون صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے۔ بدر کا پیغام کہتا ہے، اپنی زندگی سدھارو، اپنے اعمال سدھارو، اپنی نماز سدھارو، اپنی نیت سدھارو، اپنا دل صاف کرو، حسد چھوڑ دو، نفرت چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، سچائی اپنا لو، محبت اپنا لو، انسانیت کو زندہ کرو، اللہ سے رشتہ مضبوط کرو، قرآن سے دوستی کرو، نماز کی پابندی کرو، دعا کی عادت ڈالو، ذکر کو زبان کی عادت بناؤ، گناہ سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہی پیغام بدر ہے۔
صحابہ نے سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑا، گھر چھوڑا، شہر چھوڑا، آرام چھوڑا، سکون چھوڑا، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ اسی لیے اللہ نے انہیں عزت دی اور دنیا کو ان کا نام یاد کروا دیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، موت بہت قریب ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، اس لیے وقت ضائع مت کرو۔ آج ہی اپنی زندگی بدل لو، آج ہی توبہ کر لو، آج ہی رب کی طرف لوٹ آؤ، آج ہی نماز شروع کرو، آج ہی قرآن سے دوستی کرو۔ آج اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ بس ایک آنسو چاہیے، بس ایک سجدہ چاہیے، بس ایک سچی توبہ چاہیے، اور اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، زندگی بدل دیتا ہے، دل کو سکون دے دیتا ہے اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بدر کا پیغام امید کا پیغام ہے، بدر کا پیغام ہمت کا پیغام ہے، بدر کا پیغام ایمان کا پیغام ہے۔ یہ پیغام کہتا ہے اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر بندہ سچا ہو، اگر نیت صاف ہو، اگر دل میں اللہ کا ڈر ہو تو اللہ مدد ضرور کرتا ہے۔ آج سے ایک نیا فیصلہ کرو، نماز کی پابندی کرو گے، قرآن کو اپنی زندگی بنائیں گے، گناہوں کو چھوڑ دیں گے، سچائی اپنا لیں گے، محبت پھیلائیں گے، نفرت ختم کر دیں گے، دل نہیں دکھائیں گے، اللہ کو راضی کریں گے اور زندگی سدھار لیں گے۔ کیونکہ اصلی کامیابی دنیا کی نہیں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اصل کامیابی جنت کی ہے، اللہ کی رضا کی ہے۔ اور بدر کا پیغام بھی یہی ہے، اللہ کو راضی کرو، اپنے عمل سدھارو، رب کی طرف لوٹ آؤ۔ یہی نجات کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں بدر کا پیغام سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں سچا مسلمان بنائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے، اللہ ہمیں ایمان کی طاقت دے، اللہ ہمیں صبر دے، اللہ ہمیں یقین دے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے، اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے، آمین۔ زندگی ایک سفر ہے اور موت اس سفر کا آخری موڑ ہے۔ ہر انسان کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، اسی لیے اپنی زندگی کو بہتر بناؤ، اپنے دل کو صاف کرو، اپنی نیت کو صاف کرو، اپنے رب کو راضی کرو۔ یہی بدر کا پیغام ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ بدر کا واقعہ ہمیں یقین سکھاتا ہے، یہ واقعہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، یہ واقعہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ صحابہ کرام کے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا، لیکن ان کے پاس ایمان تھا، اور ایمان ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو مشکلیں چھوٹی لگتی ہیں اور اللہ کی مدد قریب ہو جاتی ہے۔ آج بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، جو بدر میں مدد کرنے والا تھا، آج بھی اللہ کی قدرت وہی ہے۔ بس ہمارے دل بدل گئے ہیں، ہماری نیت کمزور ہو گئی ہے، ہماری عبادت کمزور ہو گئی ہے، ہماری توجہ دنیا کی طرف زیادہ ہو گئی ہے اور اللہ کی طرف کم ہو گئی ہے، اسی لیے سکون چلا گیا ہے۔ بدر کا پیغام کہتا ہے اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اپنی زندگی کو سدھارو، اپنے اعمال سدھارو، اپنی نماز ٹھیک کرو، اپنی زبان ٹھیک کرو، اپنے دل کو صاف کرو۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری مشکلیں آسان کرے گا۔ زندگی کا سب سے بڑا سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی آواز سنتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے آج سے فیصلہ کرو، نماز کو اپنی زندگی بنا لو، قرآن کو اپنا رہنما بنا لو، ذکر کو اپنی زبان کی عادت بنا لو، گناہ سے بچنے کی کوشش کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ بہت مہربان ہے، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ بس ایک سچا دل چاہیے، بس ایک سچی توبہ چاہیے۔ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، اسی لیے اپنا وقت بیکار ضائع نہ کریں، اپنی زندگی کو بہتر بناؤ، اپنے رب کو راضی کرو۔ یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل سکون ہے، یہی بدر کا پیغام ہے جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ بدر کا پیغام ہمت کا پیغام ہے،
بدر کا پیغام امید کا پیغام ہے، بدر کا پیغام ایمان کا پیغام ہے۔ یہ پیغام کہتا ہے اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر بندہ سچا ہو، اگر نیت صاف ہو، اگر دل میں اللہ کا ڈر ہو تو اللہ مدد ضرور کرتا ہے اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ آج سے اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ کرو، آج سے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرو، آج سے نماز کی پابندی کرنے کا ارادہ کرو، آج سے قرآن سے دوستی کا ارادہ کرو، آج سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا وعدہ کرو، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اسی لیے آج ہی اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اور اس سے معافی مانگ لو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہمارے دلوں کو صاف کرے، اللہ ہمارے گناہ معاف کرے، اللہ ہمیں ایمان کی طاقت دے، اللہ ہمیں صبر اور یقین دے، اللہ ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے، اللہ ہمیں بدر کا پیغام سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں جنت نصیب کرے، آمین۔ یاد رکھو اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے، بس بندہ سچا ہونا چاہیے، دل میں ایمان ہونا چاہیے، زبان پر ذکر ہونا چاہیے اور زندگی میں نیک اعمال ہونے چاہیے۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی بدر کا پیغام ہے۔ اللہ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔